السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ، آیات مقدسہ 6 اور 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ البینہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کچھ گروہوں کا تعارف کروایا جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، اور ان کے انڈر منافقین اعلی کار۔ یہ سب وہ گروہ ہیں جو اللہ رب العزت کی بینہ واضح کھلی رہنمائی آنے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، گروہ بندی کی، فرقہ واریت پیدا کی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے وہی موضوع تورات کا ہے، وہی انجیل کا ہے، وہی زبور کا ہے، وہی موضوع صحف ابراہیم و موسیٰ کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ ایک، فکر کی اصلاح، یعنی وہ اعلیٰ فکر، اعلیٰ نظریہ جس کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں شرک کی نفی۔ دوسرا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے وہ وسائل اور ذرائع جس کی بنیاد پر اللہ کو بڑا سمجھا جائے۔ یہ سیاسی نظام ہوتا ہے، گویا اختیارات کے مالک بھی اللہ ہے، اور ہم نے اپنا سر، اپنا قلب، اپنی دماغی صلاحیتیں اس کے سامنے جھکا دینی ہیں۔ اور تیسرا، ایک معاشی سسٹم ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی خیر خواہی، انسانیت دوستی کا نظام قائم ہوگا۔ یہ ہے دین القیمہ، یعنی وہ درست راستہ، صراط مستقیم اور مضبوط راستہ، ترقی کا راستہ، دنیا اور آخرت کی ترقی کا راستہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آگے 2 گروہ ہو گئے۔ اس دین القیمہ کے آنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں۔ کون؟ اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے۔ آغاز سورہ مبارکہ میں بھی تعارف کروا دیا ان کا، گروہوں کا، اور بعد میں اللہ نے سچی رہنمائی کے اعتبار سے دلائل دے دیے، اور پھر دین القیمہ ارشاد فرما کے اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کان نہیں دھرے، توجہ نہیں کی انہوں نے، بلکہ منہ موڑا، کفر کیا۔ اب ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ سے مراد دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جو اللہ کی سچی رہنمائی کے مطابق اعلیٰ فکر، جس کو دین القیمہ ہم نے پچھلے درس میں سمجھا تھا، اعلیٰ فکر اور سیاسی عدل اور معاشی عدل جو قائم کرے گا، وہ ہے دین القیمہ، وہ ہے کامیابی کا راستہ۔
جو ان دین القیمہ کو چھوڑ دے گا، صراط مستقیم کو چھوڑے گا، تو پہلی جہنم اس کے لیے دنیا بنے گی۔ کیوں؟ جہنم ظلم کے نظام میں ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہو، فرقہ واریت، جہالت، غربت، پریشانیاں، اگر لسٹ بنائیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ ظلم کے نظام کے اثرات ہیں، یہ نظام ظلم کے سرمایہ پرستانہ نظام کے اثرات ہیں، سرمایہ داریت کے اثرات ہیں۔ تو پہلی جہنم دنیا کی ہوتی ہے۔ آگے سنیے، اللہ کہہ رہے ہیں اولئک، یہی لوگ، ہم شر البریہ، بدتر ہیں مخلوق میں سے۔ جو اس وقت مخلوقات موجود ہیں ان میں سے بدترین انسان یہ ہے۔ بتائیے، ہم نے بہتری کا تصور دولت رکھا ہوا ہے، لوٹ مار رکھا ہوا ہے، جس کے پاس وسائل آ گئے وہ مافیا بن گیا، وہ سمجھتا ہے ہم سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تو اس کو کر رہے ہیں شر البریہ۔ اس کے مقابلے میں وہ جماعت جو اعلیٰ شعور رکھتی ہے، اعلیٰ جد و جہد کرتی ہے، اللہ کی بالادستی کرتی ہے۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جن کا اعلیٰ ایمان، یقین، اعلیٰ شعور، خدا شناسی ہے، وعاملوا الصالحات، اور اس خدا شناسی پر عملی کردار ہے، عملی کردار اور کریکٹر، جد و جہد، شعوری جد و جہد، اللہ کے دین کو، دین القیمہ کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ حزب اللہ ہے، یہ سچی جماعت ہے جو تمام خلق سے بہتر ہے، تمام مخلوق سے بہتر جماعت یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی جماعت، جماعت صحابہ، وہ معیار حق بن گئے۔ خلفائے راشدین کا جو دور ہے، غلبے کا دور، بین الاقوامی فتوحات کا دور، وہ پوری تاریخ کا حصہ بن گیا، پوری دنیا کے سامنے انقلابات آ گئے۔ اور اس وقت بین الاقوامی جو طاغوت ہے، سامراج ہے، کیسر اور کسریٰ، ان کو شکست دے دی، انسانیت کو غلامی سے، ظلم سے آزادی دے دی۔ تو بہترین تو یہ ہیں، یہ اگر بھوکے بھی ہیں تو انسانیت کے لیے، یہ اگر محنت بھی کرتے ہیں تو انسانیت کے لیے، اور پیچھے اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم، سنیے میرے عزیزو، اور سچی جماعتوں کو پہچانو، اس کا ساتھ دو۔ دور حاضر میں سچا نظریہ کیا ہے، دین القیمہ کیا ہے، سچے علماء کون سے ہیں، صراط مستقیم کون سا ہے، اور اس خطے میں، اس دور کے جو امام ہیں، قائد ہیں ہمارے، وہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس ولی اللہ فکر کو سمجھیے میرے عزیزو، آج اس کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یہ جو حزب اللہ ہے، سچی جماعتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں، اور بعد میں اولیاء اعظام ہیں، مجددین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ اور آج سچے علماء ہیں، حضرت الامام شاہ ولی اللہ اور اس کی پوری جماعت ہے۔ اور اس جماعت سے، اس فکر سے وابستہ خانقاہیں ہیں، خانقاہ رائے پور ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت شیخ الہند ہے، اور پورا ایک سلسلہ ہے۔ یہ سارے جو بزرگ ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو اللہ کا بدلہ ہے۔ کس چیز کا؟ جنات و عدن، ایک تو جنات ملیں گے ہمیشہ کے لیے، اور جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، مشرکین، اہل کتاب، کفار کے لیے جہنم ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اور سچی جماعتوں کو جنت ملے گی دنیا اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آخرت کی جو جنت ہے وہ تو بہت ترقی یافتہ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں پہ کفار کے لیے خالدین فیہا بولا،
اور یہاں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کوئی ان کو ان نعمتوں سے نہیں نکال سکے گا، بلکہ ان میں ترقی ہوتی رہے گی۔ اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے میرے عزیزو، توجہ سے سنیے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی، اور یہ سچی جماعتیں اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، کیوں نہ راضی ہوں؟ انہوں نے اللہ کے لیے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی سچی جماعتیں قربانیاں دے رہی ہیں، شہادتیں حاصل کر رہی ہیں، جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ جتنی سچی جماعتیں ہیں، حزب اللہ ہے، ان کی قربانی کیوں ہے؟ ذالک، یہ لمن خشی رب، یہ بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ خشی رب، اپنے رب سے ڈرا۔ یہ ہے میرے عزیزو تقوی۔ آج کل رمضان المبارک گزر رہا ہے اور ہم تقوی کی جناب تقریریں ہو رہی ہیں، دروس ہو رہی ہیں، لیکچر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں اس تقوی کا لفظ کروڑوں دفعہ اربوں دفعہ بولا جاتا ہوگا۔ او بھائی، تقوی تو یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، ظلم کی پہچان پیدا کرو، اور اللہ کی بالادستی غالب قائم کرو، اللہ کو غالب کرو سیاسی اور معاشی نظاموں کے ذریعے سے۔ یہ محض بیانیہ نہیں ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے، بیانیہ بھی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور تیسرا کیا ہے؟ اس کی بالادستی۔ اس کی بالادستی ہوگی، مارکیٹ ہوگی تو پہچانا جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا میتھڈ ہے کہ محض کسی چیز کو بیان کر دیں اور مارکیٹ اس کی ہو ہی نہ؟ آج جھوٹ ایک بیانیہ ہے، تو کیا جھوٹوں کی مارکیٹ نہیں ہے؟ تو میرے عزیزو، اسی طرح سچ اگر بیانیہ ہے تو سچ کی مارکیٹ نہیں ہونی چاہیے، توحید کی مارکیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شرک کی مارکیٹ تو ہے، آج دنیا سارے شرک میں ہے، کفر میں ہے، ظلم میں ہے، ظلم کی مارکیٹ ہے، تو عدل کی مارکیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عدل کیا ہے؟ توحید کا نتیجہ عدل ہے، توحید کا نتیجہ انسانی خدمت ہے، توحید کا نتیجہ حقوق العباد پر عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعاؤں میں شامل ہوا کرو، اور دعا میں آمین کہا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو، اور اللہ دل سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔